السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما وبعد۔ آج انشاءاللہ ہم 22ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں سورہ احزاب کا بقیہ حصہ ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے، سورہ یاسین ہے۔ سب سے پہلے سورہ احزاب کا جو آخری حصہ ہے اس میں بات چل رہی تھی نبی کی بیویوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتوحات دیں تو مسلمانوں کے جو معاملات تھے وہ خوشحال ہو گئے، ان کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ تو نبی کی بیویوں میں سے بھی کچھ نے جو ہے وہ مطالبات کیے اپنی ضروریات کو مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے چیزوں کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں کے لیے بیویوں سے الگ ہو گئے۔ اس کو الا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ جو ہے وہ گھر نہیں آؤں گا۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے وہ ایک جگہ تھی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرما لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں، دنیا داری یعنی دنیا کی زینت، مال و متاع، تو تمہیں میں اچھے طریقے سے فارغ کر دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس نے تمہارے لیے بہترین اجر رکھا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کیونکہ انہیں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے رول ماڈل بنانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری چیزوں میں اصلاح فرمائی۔ فرمایا تمہارے اندر غلطی گناہ نہیں آنا چاہیے، اگر تمہارے اندر غلطی اور گناہ ہوگا تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم خاص عورتیں ہو، تم نبی کے گھر والی ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر تم کوئی کام کرو گی، نیکی کرو گی تو اس کا بھی 2 گنا ہی اجر دیا جائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، کیونکہ یہ عورتوں کے لیے رول ماڈل تھی، عورتوں کے لیے نمونہ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ پھر فرمایا اگر تمہیں کسی سے بات کرنی پڑتی ہے باہر تو نرمی سے بات نہیں کرنی، تم نے اپنے لہجے کو سخت رکھنا ہے۔ یہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ پھر بلا ضرورت باہر نہ نکلو، زینت کو ظاہر نہ کرو۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ نماز کو قائم کرو، پھر اسی طرح زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سمجھا کے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتے ہیں کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے نبی کے گھر والیو۔ یہاں پر اہل البیت کا لفظ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرے بھی جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا ہے، سیدہ فاطمہ ہیں، حضرت حسنین کریمین ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سے گندگی کو ہر طرح سے دور کر دیا جائے۔ پھر مسلمانوں کی 10 صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرمانبردار مرد، فرمانبردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر تیار کیا ہوا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آیت نمبر 36 میں
کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ رسول کا فیصلہ کر دے اور وہ اس کو نہ مانے. یہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلا گمراہ ہے. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ما قان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. جیسے زید بن حارثہ تھے، ان کے بارے میں تھا زید بن محمد، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا. تو اسی طرح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کا اختتام ہو گیا ان پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوتوں کو ختم کر دینے والے، یعنی نبوتیں ان پر آ کر ختم ہوگی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. میرے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے. پھر آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہو جائے اور اس کو تم کسی سے نکاح کرو اور اس کو چھوئے بغیر، یعنی رخصتی ہوئے بغیر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دو تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کے آداب سکھائے گئے ہیں ہمیں. اللہ تعالیٰ نے آداب سکھائے ہیں، فرمایا بلا وجہ نہ جاؤ، بے وجہ بے وقت نہ جاؤ. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب تمہیں بلایا جائے تب جاؤ، اور اتنا پہلے نہ چلے جاؤ کہ کھانا بھی تیاری نہ ہوا ہو. یعنی کھانے کے لیے اگر تمہیں دعوت دی جاتی ہے تو اتنا پہلے نہیں جانا کہ کھانا بھی تیار نہ ہو. تم نے اس وقت جانا ہے کہ جب تمہیں کھانے کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے. اور پھر کھانا کھا کے وہاں پر گپے نہ لگانے شروع کر دو بلکہ فوری نکل آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کرتے ہوئے شرم کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نہیں شرماتا، اللہ تو واضح کر دیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہتے تھے حیا کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دی. پھر آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. یعنی مومنوں کو جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ بھی درود پڑھو. پھر آگے آیت نمبر 59 میں پردے کا حکم آ گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے میرے نبی، یہاں پر بھی عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو رول ماڈل بنایا گیا، نمونہ بنایا گیا. اے نبی کی بیوی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو جب باہر نکلیں تو چادریں کپڑے اوڑھ کر نکلیں. تاکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ یہ پہچانی جا سکیں کہ یہ اچھے گھرانے سے ہیں، اچھے یہ مسلمان ہیں، اس وجہ سے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ دے، یعنی انہیں کوئی تنگ نہ کرے. پردے کا مقصد تنگی سے بچانا تھا. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو کہہ دے قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جب اس نے مقررہ کر رکھا ہے، وہ جب وقت آئے گا تو قیامت آ جائے گی. سورہ سبا شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ کی تعریف کے بعد اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے تابع کیا تھا. وہ جدھر کو حکم دیتے تھے ادھر کو اڑا کے لے جاتی تھی ساری چیزوں کو. اور جنوں کو ان کے تابع کیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے مجسمے بناتے تھے. اس وقت مجسمے بنانا جائز تھے، اب آج کی شریعت میں جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح جنات جو ہے وہ جنات سے عمارتیں بنواتے تھے. اسی طرح ایک عمارت بنوا رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے اپنی نگرانی میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آ گئی. موت آئی تو جنوں کو کوئی خبر نہیں، اور وہ جس آسے کے سہارے پہ کھڑے تھے اس آسے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کو خبر نہیں ہوئی، بلکہ زمین کا کیڑا جس کو دیمک کہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اس نے اس آسے کو جو ہے وہ کھایا
اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام گرے تو جنوں کو پتہ چلا کہ اوہو حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں۔ کہتے کاش ہم غیب کا علم جانتے ہوتے تو ہم یہ ذلت والی نوکری نہ کر رہے ہوتے، یعنی اتنی دیر سے ہم یہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے بارے میں ذکر کیا ہے، ان کے 2 باغات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی شاندار عالی شان 2 باغات دیے تھے، جن پر انہوں نے ناشکری کرنا شروع کر دی، انہوں نے جو ہے وہ شکر ادا نہیں کیا، جس پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بند کا سیلاب بھیجا جو ہر چیز کو جس نے تباہ و برباد کر دیا، اور ایسے پھل آگے جو یعنی بدمزہ تھے، جیسے ایک کسی جگہ پر کچھ بھی نہ بویا ہو بیجا ہو، وہاں پر جو ہے وہ مختلف طرح کی چیزیں اگاتی ہیں جو عموماً جھاڑیوں میں اس طرح کی چیزیں اگتی ہیں جن کے ساتھ پھل تو لگے ہوتے ہیں لیکن وہ پھل کھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ پھر اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے، یہ جنوں کے حوالے سے ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے تو فرشتوں سے ہم کہیں گے کہ یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے، یہ کہیں گے اللہ نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تو پاک ہے، ہم تو تیری عبادت کرنے والے ہیں، یہ لوگ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور بعض ان میں سے ان پر ایمان بھی لاتے تھے۔ 41 نمبر آیت ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ موکلوں کا جو نام لے کر کہتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں اور اس طرح کی باتیں، تو یہ تو جنوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یہ موکلوں کی بات نہیں بلکہ جنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں توحید کے دلائل دیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا، زمین بنائی، آسمان بنایا، تمہیں پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، قطرے سے پیدا کیا، پھر سارے وہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں بتائی ہیں کس طریقے سے تمہیں پیدا کیا۔ پھر اسی طرح بادلوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں برساتا ہوں، پھر اسی طرح ہواؤں کو کون چلاتا ہے، وہ اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، رات کو دن میں بدلتا ہے، وہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا ہے، یعنی یہ توحید کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان شرکاء کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کو تم شریک بناتے ہو قیامت کے دن یہ ان کا انکار کر دیں گے، یعنی جو تمہارے شریک ہے قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہ ان کا انکار کر دیں گے، یہ ان کو پہچانیں گے نہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، لہٰذا اللہ کو پکارنا چاہیے، تم فقیر ہو، فقیر بن کے پکاریں گے تو اللہ ہماری سنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے باغات ہیں، خیر ہے، جنت ہے، اور جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان کا برا انجام ہوگا اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ نصیحتیں آخر میں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ پھر اسی طرح سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، سورہ یاسین میں قرآن کا تعریف بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کہ آپ ہدایت لے کر آئے ہیں، آپ خیر لے کر آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔